ہندوستانی محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں بارش ہوگی۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شمالی آندھرا میں سطح سمندر سے 1500 کلومیٹر کی اونچائی پر خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بنا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ موسمی حالات میں تبدیلی کے نتیجے میں آج یا کل ریاست میں ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے۔ اسی دوران عادل آباد ضلع کے ارلی میں سب سے کم 14.7 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ حلقہ اسمبلی حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ رائے دہی کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ رائے دہی کے ضمن میں مرکزی دستوں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ 306 مراکز رائے دہی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ پولیس کا سخت بندوبست دیکھا جا رہا ہے۔ رائے دہی کا آغاز سخت سیکورٹی کے درمیان صبح 7 بجے ہوا، جو شام 7 بجے تک جاری رہے گی۔ اس حلقے میں اصل مقابلہ سابق وزیر و بی جے پی امیدوار ایٹالہ راجندر اور ٹی آر ایس کے امیدوار جی سرینیواس یادو کے درمیان ہے۔ حلقہ حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں رائے دہی جاری ہے۔ اسی دوران حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے امیدوار جی سرینیواس یادو نے اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ انہوں نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ مرکز رائے دہی پہنچ کر ووٹ ڈالا۔ حلقہ اسمبلی حضور آباد کے بی جے پی امیدوار و سابق وزیر ایٹالہ راجندر نے اپنی کامیابی کا یقین ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے حق رائے دہی سے استفادے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت پر اقتدار کے غلط استعمال کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ حکومت نے عوام کو ڈرایا ہے اور اسکیمات کے استفادے سے روکنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حلقے میں صبح سے ہی وہ قطاریں دیکھ رہے ہیں اور تقریباً 90% پولنگ ہوگی اور ان کی کامیابی یقینی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی ترقی کا راز یہاں کا امن ہے اور اس کا سہرا حکومت کے ساتھ ساتھ مقامی پولیس کو دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر ترقی جاری ہے۔ ریاست میں کسی بھی طرح کی مذہبی منافرت نہیں پائی جاتی۔ اس کا سہرا ٹی آر ایس کے سر جاتا ہے۔ ساتھ ہی ریاست میں سافٹ ویئر ایکسپورٹس اور صنعتوں کا قیام بھی عمل میں آ رہا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تلنگانہ پرامن ہے۔ تلنگانہ میں فضائی طاقتیں، سنگھ پریوار کی طاقتیں اپنے زہر کو نہیں پھیلا پا رہی ہیں۔ یہ تلنگانہ کی بڑی کامیابی رہی ہے، اسی لیے عوام امن کو برقرار رکھیں۔ وزیر آئی ٹی تارک راما نے کہا ہے کہ ایک اور سرکردہ کمپنی حیدرآباد میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تارک راما نے پیرس میں اس کمپنی کے ذمہ داروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس ملاقات کی تصاویر کو اپنے سوشل میڈیا کے ہینڈل سے پوسٹ کیا اور کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا سرکردہ پلیٹ فارم پلگ اینڈ پلے ٹی سی حیدرآباد میں اپنا مرکز قائم کرے گا۔ اس بات کا اعلان پیرس میں اس کمپنی کی ٹیم کی تارک راما سے ملاقات کے بعد کیا گیا۔ یہ کمپنی موبلٹی، آئی او ٹی، بجلی اور انفراسٹرکچر کے لیے ایکو سسٹم کے قیام پر توجہ مرکوز کرے گی۔ اس کمپنی کے دنیا بھر میں پھیلے نیٹ ورک میں 35,000 سے زائد اسٹارٹ اپس بھی شامل ہیں۔ حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے موقع پر پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف بعض خاتون رائے دہندوں نے انوکھا احتجاج کیا۔ ان خواتین نے ووٹ کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے گھروں کے گیس سلنڈر کو نمسکار کیا۔ ان کی یہ تصاویر سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ واضح ہے کہ وزیر آئی ٹی تارک راما نے حال ہی میں وزیر اعظم مودی کا ایک مختصر ویڈیو ٹویٹ کیا تھا۔ یہ ویڈیو مودی کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کا ہے۔ اس میں انہوں نے پکوان گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافے پر طنز کرتے ہوئے رائے دہندوں سے خواہش کی تھی کہ وہ ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنے گھر میں موجود گیس سلنڈر کو نمسکار کرتے جائیں۔ حضور آباد کے ضمنی انتخاب کے موقع پر وینا ونکا منڈل کے کورگل میں ٹی آر ایس اور بی جے پی کے کارکنوں میں تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے ہلکی کشیدگی پھیل گئی۔
پولنگ مرکز کے قریب سرپنچ کی انتخابی مہم کا الزام لگاتے ہوئے بی جے پی کے کارکنوں نے اعتراض کیا اور سرپنچ کو روکنے کی کوشش کی۔ اسی دوران ٹی آر ایس کے کارکن بھی وہاں پہنچ گئے اور ان دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور دونوں گروپس کو منتشر کر دیا۔ مختلف مطالبات کی تکمیل پر زور دیتے ہوئے آج کلکٹریٹ حیدرآباد پر ڈیولپمنٹ سوسائٹی فار ڈیف کی جانب سے دھرنا دیا گیا۔ اس تنظیم کی سیکریٹری وی بھارتی نے بعد ازاں کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں یادداشت پیش کی۔ انہوں نے اس یادداشت میں کہا کہ وظیفے کی رقم 3,500 روپے کو بڑھا کر 6,000 روپے کیا جائے، ساتھ ہی جسمانی معذورین کے لیے علیحدہ کالونی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت حکومت کی جانب سے دی جانے والی رقم 1,00,000 روپے کو بڑھا کر 5,00,000 روپے کیا جائے۔ جسمانی معذورین کو دیے جانے والے تحفظات 5% کو بڑھا کر 10% کیے جانے چاہیے۔ ایک شام چار مینار کے نام اور سنڈے فنڈے پروگرام اس اتوار کو بھی ہوگا۔ اسپیشل چیف سیکریٹری محکمہ بلدی نظم و نسق و شہری ترقی نے یہ اطلاع دی۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم اروند کمار نے اس خصوص میں ٹویٹ کرتے ہوئے ایک شام چار مینار کے نام اور سنڈے فنڈے پروگراموں کی تصویروں کو بھی پوسٹ کیا۔ محکمہ بلدی نظم و نسق و شہری ترقی کی جانب سے اس پروگرام کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تاریخی چار مینار کے دامن میں اس اتوار کو ایک شام چار مینار کے نام پروگرام دوسری مرتبہ منعقد کیا جائے گا۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ چار مینار کے دامن میں سنڈے فنڈے پر عوام کے مختلف گوشوں کی جانب سے شدید برہمی اور اس کی مخالفت کے باوجود 31 اکتوبر کو اس پروگرام کے انعقاد پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امیر امارت اسلامیہ حیدرآباد مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا سمیت کئی علماء نے بھی اس پروگرام کے خلاف انتباہ دیا تھا۔ چار مینار کے اطراف اکناف فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ایونٹ ان کے لیے زحمت کا باعث بن رہا ہے۔ عوام کے ہجوم اور تہذیبی پروگرام کے سبب کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ دیکھنا ہے کہ کل کے پروگرام کے بعد حکومت عوام کے جذبات کا کس طرح احترام کرتی ہے۔ حضور آباد کے ضمنی انتخاب کی رائے دہی کے موقع پر بی جے پی امیدوار ایٹلا راجندر نے پولنگ مراکز کا دورہ کیا۔ انہوں نے پولنگ مراکز میں سہولتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس حلقے میں بی جے پی اور ٹی آر ایس میں کانٹے کا مقابلہ ہے۔ دونوں جماعتوں نے اپنی اپنی کامیابی کا یقین ظاہر کیا ہے۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں دونوں جماعتوں کے امیدواروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور رائے دہندوں کو راغب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کی۔ نتائج کا اعلان 2 نومبر کو ہوگا۔ حضور آباد اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں ایک پولنگ سنٹر پر پولنگ کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے آنے والے ٹی آر ایس لیڈر کوشک ریڈی کو مقامی عوام نے سنٹر سے باہر جانے تک احتجاج کیا اور ان کے خلاف نعرے لگائے۔ یہ واقعہ ویناونکا منڈل کے گنوماکولا گاؤں میں پیش آیا، جہاں پولنگ اسٹیشن میں گاؤں والوں نے ٹی آر ایس لیڈر کوشک ریڈی کو روک دیا، جو پولنگ کا معائنہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ وزیر آبکاری سرینواس گوڑ کی ماں چل بسی۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ کے علاوہ دیگر وزراء دیا کر راؤ، جگدیش ریڈی، ستیوتی راتھوڑ، نرنجن ریڈی، کے ایشور، اندرا کرن ریڈی اور دیگر نے سرینواس گوڑ کی ماں کو بھرپور خراج پیش کیا۔ پولیس نے جسم فروشی کے اڈے پر دھاوا کیا۔ کے پی ایچ پی علاقے میں راجو نامی شخص ایک کرائے کے مکان پر جسم فروشی کا اڈا چلا رہا تھا۔ باوثوق ذرائع سے ملی اطلاع پر پولیس نے یہاں دھاوا کرتے ہوئے یہاں سے بعض خواتین کو آزاد کروا لیا۔ اس طرح دلالوں اور گاہکوں کو بھی پولیس نے پکڑ لیا۔ واضح رہے کہ پولیس کی جانب سے جسم فروشی کے اڈوں پر دھاوے کیے جا رہے ہیں اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلا نے چندر شیکھر راؤ زیر قیادت ٹی آر ایس حکومت پر شدید نکتہ چینی کی۔ انہوں نے اپنا ایک ویڈیو جاری کیا۔ اس ویڈیو میں انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے عوام بالخصوص کسانوں، غریبوں اور ضعیف افراد کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ افراد نے وظیفے کے لیے درخواستیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود 4 سال سے انہیں وظیفہ نہیں مل رہا ہے۔ اس طرح چندر شیکھر راؤ نے تمام تلنگانہ کو دھوکہ دیا۔ بیٹے نے اپنی زندہ ماں کی تعزیتی تقریب منعقد کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ ضلع نلگنڈا میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے آئٹا پامولا گاؤں کے رہنے والی وارانسی پوشمّا کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔
تمام کو اس خاتون نے پال پوس کر بڑا کیا اور ان کی شادی بھی کی۔ ضعیفی کے باوجود روزانہ وہ مزدوری کے لیے جاتی ہے۔ بڑا بیٹا یادگیری ماں کی کسی بھی طرح کی مدد نہیں کرتا اور وہ نافرمان ہے۔ مزدوری سے ملنے والی رقم بیٹیوں اور چھوٹے بیٹے کو دیے جانے کے شبہ میں اس کی ماں سے مخاصمت ہو گئی۔ اس نے جھوٹ پھیلا دیا کہ پوشم ماں 19 تاریخ کو چل بسی اور اس کی 28 تاریخ کو خراج پیش کرنے کے لیے ہندو رسم و رواج کے مطابق ہونے والی پدا کرما تعزیت کی تقریب منعقد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس نے اپنی ماں کی تعزیتی تقریب کے سلسلے میں تعزیتی کارڈ بھی اس کی تصویر کے ساتھ چھپوائے اور رشتہ داروں کو اطلاع دی۔ اس بات کی اطلاع پر ضعیف ماں پولیس سے رجوع ہوئی۔ اس کا کہنا ہے کہ نافرمان بیٹے کے خلاف شکایت کرنے کے لیے وہ پولیس سے رجوع نہیں ہوئی، بلکہ اس نے کہا کہ اس کی موت کی اطلاع پر حکومت سے ملنے والے وظیفے کے رقم کی بند ہونے کے شبے میں وہ پولیس سے رجوع ہوئی اور پولیس کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ بعد ازاں پولیس نے یادگیری کی کونسلنگ کی اور انتباہ دیا کہ اس طرح کے واقعے کا اعادہ نہ ہونے پائے۔ ساتھ ہی پوشماں نے حکومت سے خواہش کی کہ اس کو ڈبل بیڈ روم مکان فراہم کیا جائے۔ حضور آباد کے ایلندکنٹا منڈل کے سری رام پلی دیہات میں انتخابی مہم کے اختتام کے بعد عوام نے ٹی آر ایس کے انچارج گجویل مارکیٹ چیئرمین ایم سرینیواس پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سرینیواس کی آمد پر کئی سوال اٹھائے اور ان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کئی سوالات کیے۔